بھارتی سیکولرزم ایک جھوٹ۔ بھارت نے بر صغیر کی تقسیم کے بعد اپنے چہرے پر سیکولرزم اور روشن خیالی کا جو نقاب اوڑھ رکھا تھا، وہ اتنے اشروں میں دھیرے دھیرے سرکتے ہوئے اب بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کر رہا ہے۔ دنیا نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھارت کی اصلیت کافی حد تک ملاحظہ کر لی تھی، مگر گجرات فسادات کے بعد بھارت کا جو روپ اقوام عالم کے سامنے آیا، اس نے دنیا کو ششدر کر دیا تھا۔ اقلیتی آبادی کا بھارت میں بسنا اب مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہندوؤں کے علاوہ بھارت میں کسی کا وجود برداشت کرنے پر آمادہ نہیں، اور ان کی اب ایک رٹ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے۔ بی جے پی کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب بھارتی لیڈران کھلم کھلا ہندوستان کو ہندو ریاست قرار دینے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس سلسلے میں تازہ ترین پیش رفت ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے دیکھنے میں آئی، جس نے چتیش گڑھ رائے پور میں دینک جاگران گروپ کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب میں یہ بیان دیا کہ لفظ سیکولر بھارت کی آزادی کے بعد بولا جانے والا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے والے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ سیکولرزم اور فرقہ واریت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنا بغاوت کے برابر ہے۔ سیکولرزم کا لفظ بھارتی آئین کے تمہیدی بیان میں شامل ہے، جو کہ آئین کے روح سے کوشش کرتا ہے کہ بھارت کو خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوری ریاست بنایا جائے۔ بھارت دنیا بھر میں سب سے بڑی سیکولر ریاست کے طور پر مشہور ہے، اور بھارتی شہری اپنے اس لقب پر نازا نظر آتے ہیں، مگر بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کے حالات و واقعات اس کی تائید نہیں کرتے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے سیکولرزم کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دینے کے علاوہ مودی کی حکومت کا رام راجیہ سے بھی موازنہ کیا۔ یاد رہے کہ رام راجیہ ایسا نظام ہے جہاں سماج ہندوؤں کے ساتویں اوتار رام کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کی مشہور زمانہ اصطلاح ہے۔ اپنی تقریر میں یوگی آدتیہ ناتھ نے حسب معمول پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور کہا کہ یورپ میں پاکی اور پاکستان تضحیک آمیز الفاظ شمار ہوتے ہیں، مگر وہ یہ بتانا بھول گیا کہ بھارتیوں کو بیرون ملک تضحیک آمیز لفظ انجن سے جانا جاتا ہے۔ ذات پات، علاقے، زبان اور مذہب کی بنیاد پر گروہ بندی کا شکار انتہا پسند ہندو رہنما اپنے سوا بھارت میں ہر ایک کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنے وقتی سیاسی مفادات کی خاطر فسادات کی آگ بھڑکا کر ووٹوں اور اقتدار کے لیے علیحدگی پسندی، شدت پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کی انتہا پسند پالیسیوں کی قیمت اقلیتیں اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر چکاتی ہیں، جنہیں ذرا ذرا سی بات پر یا جھوٹے الزامات لگا کر تشدد، جلا وطنی اور قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت جس ڈگر پر چل رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جلد ہی وہاں کے سیاستدان سیکولرزم کا چولا اتار کر بھارت کو ہندو مذہبی ریاست قرار دے دیں گے، اور تب وہاں بسنے والی اقلیتوں کے لیے ایک اور پاکستان کے حصول کی جدوجہد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔